بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس قصص قرآنی کا میں ذکر کرنے والی ہوں یہ وہ پہلا بنیاد ہے حضرت آدم اور شیطان کے ابلیس کے درمیان ہونے والے اس کانفلکٹ کی، جس کی بنیاد کے اوپر اس پوری کائنات اور ہمیں بھیجے گئے تمام پیغامات جو ہیں وہ قائم ہیں۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 55 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے، اور واقعہ جو ہے وہ بھی کہیں طوالت کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ، اور اس کے مختلف حصے مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو ایک واقعے کی صورت میں سموتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کا یہ ایک کلیئر بیان ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان جو ہے وہ ایک بہترین طریقے پر پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایک جو تھیوری آف ایولیوشن ہے اس کو قرآن نے کمپلیٹلی ڈسکریج کرتے ہوئے بتایا کہ انسان کو تخلیق کیا گیا اور اس کو باعث عزت و تکریم کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے انسان کو باعث تکریم بنایا ہے، لائق تکریم بنایا ہے۔ اور اس کا پہلا حکم جو ہے وہ فرشتوں کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں، سو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سربسجود ہو جانا۔ یہ سجدہ تعظیمی جس کا مطلب انسان کی تکریم اور انسانیت کو احترام دینا تھا، لیکن قرآن حکیم کے اپنے بیان کے مطابق کہ ابلیس جو کہ وہاں پر موجود تھا، ابلیس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، اس درجے عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کے اندر تکبر اور حسد اور نافرمانی جو ہے وہ موجود ہے۔ سو قرآن حکیم نے اس بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے تخلیق کر لوں تو فرشتے اس کے سامنے سربسجود ہو جانا۔ تو ایک چھوٹا سا آرگیومنٹ ہے جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ اس کو بنا رہے ہیں، یہ فساد کرے گا زمین میں، جبکہ ہم آپ کی جو ہے خدمت گزاری کرتے ہیں، عبادت گزاری کرتے ہیں، اطاعت شعاری کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اور پھر حضرت انسان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا گیا تھا، جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ خلافت اور بشریت کے ساتھ ساتھ ابدیت کی انتہا اور معراج، کہ اپنا خلیفہ اور نائب اور پھر احسن المخلوق ہونے کا درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ اس چیز کے بارے میں فرشتوں سے سوال کیا جو وہ جواب نہ دے پائے، اور حضرت آدم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دے دیا، اور فرشتے جو ہیں وہ فوراً اللہ کے سامنے جو ہے سربسجود ہو گئے کہ اے مالک کائنات، بے شک آپ بہتر جانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قبول کر لیا، ماں سوائے ابلیس کے جو کہ جنوں کا سردار تھا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے پوچھا کہ آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اسی تکبر کا جو کہ اس کے دل میں موجود تھا اظہار کیا اور کہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے، اس لیے میں سمجھتا نہیں کہ میں اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس دربار سے نکل جائے، لیکن اس نے ایک چیلنج کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پاک پروردگار، آپ نے جس طرح سے مجھے سزا دی ہے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا جائے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ جو بندے آپ کے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے انہیں تکریم دی ہے۔ تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ مہلت دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور پھر وہاں پر قرآن پاک میں شیطان مردود الرجیم کا یہ ایک کال بھی آتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کی راہ روکوں گا، اور یہ جو ہے ان کو صراط مستقیم سے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں کہ بے شک ان میں سے سوائے ان کے جو بندے تمہارے بہکاوے میں آئیں گے وہ تمہارے ہیں، لیکن میرے جو خاص بندے ہیں وہ شیطان کے بہکاووں کا اور اس کی سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو راہ ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے اس میں بارہا ہمیں گائیڈنس یہی ہے کہ شیطان مردود الرجیم، جس نے کہ پھر اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنایا اس صورت میں کہ حضرت آدم و حوا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس جنت میں رہائش اختیار کریں، یہ ایک ایسی جگہ ہے
جہاں دھوپ لگتی ہے آپ کو، نہ آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہاں زندگی بسر کریں۔ لیکن شیطان مردود الرجیم سے جو ہے الرٹ رہیں، دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور اس شجر یا اس حد تک آپ نے نہیں جانا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ شیطان مردود الرجیم نے جو وسوسے ڈالے اس وقت حضرت آدم اور حوا کے دل و ذہن میں، وہ یہ تھے کہ میں آپ کو کیا ایک دائمی زندگی کا راز نہ بتاؤں کہ جس کے بعد آپ بھی ملائکہ میں شامل ہو جائیں گے، ابدیت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے یہاں پر مقیم رہ سکیں گے۔ یہ جو ایک خوف ہے آپ کو ناراضگی کا اللہ کی اور یہاں اس کے چھن جانے کا، اس سے آپ کی خلاصی ہو جائے گی۔ اس لالچ میں یا اس کے اس بہکاوے میں آ کے آدم و حوا نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس حد کی خلاف ورزی کی، اور نتیجتاً بشریت ان پہ آشکار ہو گئی، اور اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم و حوا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ میرا پیغام تم تک پہنچتا رہے گا، جو کوئی اس پیغام کی پیروی کرے گا اور راہ ہدایت کے اوپر چلے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جسے جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ جو نیک اور برگزیدہ لوگوں میں ہوگا وہ لوگ جنہیں عباد الخاص کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے خاص چنیدہ بندے ہیں، اور جو شیطان کے بہکاووں میں آئیں گے اور شیطان کی راہ پہ چلیں گے ان کو جہنم میں شیطان کے ساتھ ساتھ داخل کیا جائے گا۔ ابلیس اور اس کی تمام جو آل ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بندے اور وہ انسان جو اس کے راستے اور اس کی روش پہ چلیں گے، ان کو بھی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو خطا کی اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس توبہ کو قبولیت بخشی گئی، اور ان کو شرف عطا کیا گیا پیغمبری کا، اور اس طرح سے انہیں ابو البشر ہونے کا درجہ حاصل ہوا، اور ان کی نسل سے چل کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اور تمام لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں یہ علم رہے کہ شیطان کا یہ کھلا چیلنج موجود ہے کہ میں ہر ایک انسان کو بہکاؤں گا، ہر ایک انسان کی راہ کھوٹی کروں گا، ہر ایک انسان کو مختلف قسم کے خوف، مختلف قسم کے لالچ اور مختلف قسم کے جو ہے امیدیں دلاتا رہوں گا، اور ان امیدوں، خوف اور لالچ کے شکار ہونے والے وہ لوگ جو راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، وہ یقینی طور پہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی کھلی وعید موجود ہے کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا جو کہ میرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے۔ اور شیطان کی جو روش ہے وہ حسد پر، تکبر پر، جھوٹ پر، جھوٹی امیدوں پر اور وعدوں پر قائم ہے، اور انسانوں میں بھی یہی روش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم شیطانی عادات اور خصلتوں کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں راہ ہدایت کو چننے کی اور اس کو فالو کرنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔